اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، ماحولیات رب ارحم الراحمین کی ایک قیمتی نعمت اور عظیم امانت ہے۔ کھلی فضا، صاف ہوا، خوشنما سبزہ اور تازہ پانی جیسی نعمتیں انسانوں کے لیے مہیا کی گئی ہیں، لہذا ماحولیات کو آلودگی سے پاک و صاف رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْکُلُونَ وَجَعَلْنَا فِیہَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِیہَا مِنَ الْعُیُونِ لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیہِمْ أَفَلَا یشکرون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے اس میں پانی کے چشمے جاری کیے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، پھر بھی یہ شکر نہیں ادا کریں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نگاہ ان چیزوں کی طرف پھیرنا چاہتا ہے جو اس نے زمین کے ماحول میں اپنی حکمت اور تدبیر سے انوکھے انداز میں بنائی ہے، اور ان کو زندگی کی ضروریات اور راحت و سعادت کے اسباب کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے جن کو اس نے انسانوں کے لیے زمین میں مہیا فرمایا ہے۔ اپنی تخلیق و کاریگری کے سلسلے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو عمدگی کے ساتھ بنایا ہے اور اس کو تمہارے اعمال و افعال کی پوری خبر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں پر زمین کی آبادی کی اور ماحولیات کے تحفظ کی ذمہ داری رکھی ہے، نیز اس کے وسائل کی ترقی اور وسعت دینے کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے حکم دیا ہے کہ تم زمین میں اپنی ضروریات کی چیزیں بناؤ اور گھروں کی تعمیر اور شجرکاری کے ذریعے زمین کو آباد و شاداب کرو۔ ماحولیات کو آلودگی سے محفوظ رکھنے والوں، الحاصل ماحولیات رب کریم کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس کو آلودگی سے محفوظ رکھنا ایک شرعی ضرورت اور قومی ذمہ داری ہے۔ پھر ماحولیات میں سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت ہم پر لازم ہے وہ پانی کی نعمت ہے۔ یہ انتہائی اہم اور عام ضرورت کی چیز ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ پس پانی زندگی کا راز اور ترقی و تر و تازگی کا ذریعہ ہے۔ پانی ماحولیات کے بنیادی اجزاء میں شامل ہے، اور یہ پینے، نیز کھیتی باڑی اور روزمرہ کے مختلف استعمال میں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پس اس کی حفاظت کرنا ایک بنیادی مقصد ہے، اور اس کے صحیح استعمال کی ثقافت کو فروغ دینا ایک اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح ہوا بھی ماحولیات کا اہم حصہ ہے، لہذا ہمیں ہوا اور فضا کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو آلودگی سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کھیتی باڑی یا دیگر چیزوں کی باقیات کو اپنے طور پر جلانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے دھوئیں سے ماحولیات کو نقصان پہنچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود ضرر اور نقصان اٹھاؤ
اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ پس ہم میں سے ہر شخص اپنے ماحول کی صفائی کا مسئول ہے اور اس سے گندگی اور تکلیف دہ اشیاء کو ہٹانے کا ذمہ دار ہے۔ اسلام میں اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة۔ کسی راستے پر درخت کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی جو گزرنے والوں کی تکلیف کا باعث تھی، پس ایک شخص نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، جس کی برکت سے اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جو ماحولیات کی نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آلودگی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، مویشیوں اور جانوروں کی صورت میں ملی ہوئی دولت و ثروت اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ مویشی اور چوپائے ماحولیات کا ایک اہم جز ہیں۔ یہ نعمت ہم سے ذمہ داری اور اہتمام کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح زراعت و نباتات کا سرمایہ بھی بہت عظیم سرمایہ ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاداب اور زرخیز رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، من کانت لہ ارض فلیزرعها، جس شخص کے پاس کچھ زمین ہو تو اسے اس میں کاشت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں انسان، پرندے اور حیوانات کے لیے غذا اور فائدہ ہے، اور یہ ایک صدقہ ہے جس پر بندے کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ماحولیات اور معاشرے کے تئیں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔